السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. محترم حاضرین کرام، لائق احترام پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہی ہر طرح کی حمد و ثنا عزت و بزرگی کا لائق ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، آپ سب ہمیشہ کتاب التوحید کے درس کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں. چونکہ شیخ محترم فضیلت الشیخ حافظ اظہار الحق مدنی حفظہ اللہ شہر میں نہیں ہیں، لہذا ناغہ نہ ہو اس لیے آج کے اس درس کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. چونکہ یہ توحید سے متعلق سلسلہ وار درس ہے، لہذا میں نے اسی سے متعلق ایک نہایت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے. وہ ہے لا الہ الا اللہ، معنی، مفہوم اور تقاضے اور شرطیں. تقاضے بھی اس میں شامل ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہم سب پڑھتے ہیں اور بارہا پڑھتے ہیں، بہت ساری فضیلتیں بھی ہم اس کی جانتے ہیں، تو اس کا حقیقت میں کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اور اس کے صحیح ہونے کے لیے کیا چیزیں جاننا اور عمل کرنا ضروری ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم ہے. اسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے، اسے کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، اسے کلمۃ التقوی کہا جاتا ہے. یہ سارے نام جو اس کے ہیں یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ کلمہ یعنی کیا؟ سینٹنس. تو یہ کلمہ بہت ہی اہم ہے، یہاں تک کہ یہ ایک کلمہ انسان کے لیے جنت کی ضمانت ہو سکتا ہے. یہ ایک کلمہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی ضمانت بن سکتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ یہ اسے کلمۃ التقوی کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کر دے گا،
اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کلمہ ہے، جو کلمۃ التقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے نجات کا وعدہ کیا ہے۔ کلمۃ التوحید یہ ثابت قدمی والا کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور یہ ثابت قدمی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس بات کی دعوت مکے والوں کو دی تھی تو کہا کہ اے مکے والو، تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ کامیابی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، بہترین کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا میزان کے پاس، وہ ترازو جہاں پر انسان کے نام اعمال یا انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، وہاں اس کو بلایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے جو اعمال ہوں گے، اور اعمال کیا؟ گناہ، صرف اتنا گنہگار آدمی تھا کہ اس کے نام اعمال گناہوں کے دفتر 99 دفتر ہوں گے، 99، اور ہر ایک دفتر تا حد نگاہ اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک آدمی دیکھ سکتا ہے ایک ایک دفتر اس کا ہوگا، ایسے 99 دفتر اس کے ہوں گے، اور وہ سب اس کے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس آدمی کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا کہ کیا تجھے اس میں سے کسی چیز کا انکار ہے؟ یہ جو نام اعمال ہے، یہ جو تیرے گناہ اس میں درج ہیں، کیا تجھے کسی چیز کا انکار ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کیا میرے لکھنے والوں نے کہیں تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور لکھ دیا گیا؟ کم کیا ہے، زیادہ لکھ دیا گیا، ایک کیا تھا 2 لکھ دیا گیا، کوئی ظلم تو نہیں کیا فرشتوں نے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین اسے پوچھے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ دراصل وہ اتنا مایوس ہو چکا ہوگا، جب آدمی کسی چیز سے بالکل مایوس ہو جائے تو پھر وہ جو اگر امید کی کوئی چیز ہے بھی تو اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ اب کیا فائدہ ہے، ہاں ختم ہو گیا سب کچھ۔ تو کہے گا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرشتوں کو کہا جائے گا کہ کیا اس کی کوئی نیکی بھی ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی خیر درج ہے؟ تو جو نیکیوں کے اعمال لکھنے کا جو رجسٹر ہوگا، اس کے نام پر ایک چھوٹا سا کاغذ، ایک چھوٹا سا کارڈ ہوگا جو لایا جائے گا، بس اس کے پاس یہی ہے۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوگا؟ ایک طرف 99 دفتر ہیں جو تا حد نگاہ جس میں گناہ لکھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف نیکی کے نام پر ایک چھوٹا سا کارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، اسے دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ اور عجیب بات یہ کہ وہ پلڑا، وہ چھوٹا سا کارڈ، وہ جھک جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا ان 99 دفتروں پر۔ ایسی کون سی نیکی اس پر لکھی ہوئی ہے؟ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الغرض میرے بھائیوں، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے فضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن
لیکن یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کلمے کو جاننا، اس کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی شرطوں کا پابند ہونا آدمی کو بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ایک آدمی 1000 بار لا الہ الا اللہ کہہ لے، وہ اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے. کوئی آدمی دن میں ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اگر اس نے اس کے معنی، مفہوم اور اس کے جو شرائط ہیں اس کو اگر اس نے نہیں سمجھا تو اس کا یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اسے کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو مشرکین مکہ تھے وہ اس کے تقاضوں کو اتنا اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ جب تک انہیں ہدایت نہیں ملی اور جب تک انہیں توفیق حاصل نہیں ہوئی، اسی لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں وہ بالکل اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے. جب تک مانا نہیں، اس کو قبول نہیں کیا، تو اس کے مقابلے میں اس کے خلاف بالکل گردن کٹانے کے لیے تیار ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے انہیں دعوت دی، جب ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اجعلت، اے نبی، اے محمد، کیا تم نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ اجعلت الالہۃ الہ واحدہ، تو نے یہ جو سارے ہمارے معبود ہیں، جو خانہ کعبہ تھا، اس کے آس پاس انہوں نے 360 بتوں کو جمع کر رکھا تھا. ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک بت الگ تھا. بارش کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ، کامیابی کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، اور ہر ایک کوئی ڈپارٹمنٹ انہوں نے بانٹ رکھا تھا. تو انہوں نے کیا کہا، کیا تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پھر کہاں جائیں گے؟ ان سب کو ہٹا کر کے تم نے ایک خدا کا تصور. ابو جہل نے کیا کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرا ستیاناس ہو، نعوذ باللہ من ذلک. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا برا ہو، اس کام کے لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا یہاں پر. الغرض، آپ مشرکین مکہ کی جتنی کارروائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف ہجرت سے پہلے ہیں، ہجرت کے بعد جنگ بدر، جنگ احد، اور جتنی جنگیں انہوں نے لڑی، کس وجہ سے تھی؟ اسی لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ میں. اور ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ یعنی جو ان کو برا لگتا. ہر خیر ہی خیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. آپ کے اخلاق اتنے پیارے تھے کہ جب ان مشرکین مکہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کو لے کر کے، جب انہوں نے اس کی نئی تعمیر کی، تو یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محمد ابن عبداللہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنا کر کے، جج بنا کر کے وہ پھولے نہیں سما رہے تھے کہ محمد آ گئے اب جھگڑا ختم ہو جائے گا. اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پہلے یہی مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو نہیں پایا، لہذا آپ سے ہم کسی جھوٹ کا تصور نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں، بہرحال اگر ہم صرف فضائل ہی اس کے بیان کرتے رہیں تو ایک لمبا وقت درکار ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کی کتنی زیادہ اہمیت. یہ کچھ باتیں پیشگی بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آگے جو باتیں آنے والی ہیں ہم اس کے لیے بالکل تیار رہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کا سیکھنا ہمارے لیے نہایت ہی زیادہ ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دن و رات لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے توحید پرست ہیں، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں وہ دور دور تک لا الہ الا اللہ کے مطابق نہیں ہیں. آج کا مسلمان ان مشرکین مکہ سے زیادہ گیا گزرا ہے، اس لیے کہ اگر آج کے مسلمانوں کا عقیدہ آپ دیکھیں گے، جو صبح و شام لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے ان مشرکین مکہ سے بھی زیادہ بدتر ہے.
ہم نے یہ دیکھا کہ جب تک انہیں ہدایت حاصل نہیں ہوئی اسی لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ، اس کے مقابلے میں وہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار تھے، لیکن جب انہوں نے اس کو قبول کر لیا تو اب اسی لا الہ الا اللہ کے دفاع میں، اس کے دفاع میں وہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے پھر تیار ہے۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ اس کے کیا تقاضے ہے، اس کا کیا معنی ہے، لہذا جب تک نہیں مانا تو بالکل نہیں مانا، اور جب مان لیا تو پھر اب اس کے خلاف اب کوئی کام نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کا مسلمان آپ دیکھیں گے کہ ادھر لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، ادھر جا کر غیر اللہ سے استغاثہ بھی کرتا ہے، ادھر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ادھر اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس کے سامنے سروں کو جھکاتا ہے، ادھر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ادھر نہ جانے کس کس کو یا فلاں کر کے پکارتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، کسی کو حاجت رواں سمجھ رہا ہے، کسی کو دستگیر بنا رہا ہے، کسی کو مشکل کشا کہہ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں ہے، نہ اس کا معنی جانا، نہ اس کا مفہوم سمجھا، اور نہ اس کی شرطیں اس کو معلوم ہیں۔ لہذا ہمیں دین کو اس کے اصولوں کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بر صغیر میں دین کے ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو دین ہے اور ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بس روایتی ہے، یعنی بس چلے آ رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا کچھ کہتے تھے تو ہمارے ابا نے سنا، پھر ہمارے ابا نماز پڑھتے تھے تو ہم پڑھ رہے ہیں، اور بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ ہماری دادی نانی کچھ کہتی تھی تو ہم نے اس کو دین سمجھ لیا، اور پھر وہی ساری چیزیں چند، یعنی نماز روزہ کر لینا، اور اسی طریقے سے کچھ شادی بیاہ کی رسمیں نبھا لینا، اور موت مٹی کو سمجھ لینا کہ یہ دین اسلام کا طریقہ ہے۔ بس یہی ہمارے پاس دین اسلام ہے، جبکہ دین اسلام میرے بھائیوں ایک سائنٹیفک دین ہے۔ ہر بات اصولوں پہ ٹکی ہوئی ہے، اور ان اصولوں، ان ضابطوں کو جاننا ہمارے لیے نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے ہم مختصر ہی صحیح لیکن یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کی شرطیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں دین کو صحیح طور پہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ دین کے تقاضوں کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بات یہ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کو امت محمدیہ میں ہونے کی حیثیت سے جب ہم اسے کامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ لازم ہے، لیکن جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے امت محمدیہ تک اور اس دنیا میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک سب کے لیے یہ کلمہ نجات ہے۔ تو جو باتیں ہوں گی یہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ یہ اس کا لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ لا الہ الا اللہ جو بطور ذکر کے پڑھا جاتا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھا جائے گا، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بطور ذکر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن اور رات میں کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ذکر فرمایا، اور الگ الگ صیغوں کے ساتھ بھی ہے، تو ہر جگہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بطور ذکر کے نہیں پڑھا جائے گا، یہ بطور شہادت کے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا آدمی یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، یعنی جس کو آپ اردو میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ اس اشکال میں رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ غیر اللہ کو بھی پوجتے ہیں، ان کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے جھوٹے معبودوں کو قرآن کریم میں الہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اگرچہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے رہیں،
اگر کوئی کسی کا باپ ہے تو وہی اس کا باپ ہوگا. اگر اس کی جو اولاد ہے وہ کسی کو بھی اگر اپنا باپ کہنے لگے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا باپ نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ اس کا دعویٰ کرے. تو بہرحال اس اشکال کو دور کرنے کے لیے یہ کہا گیا لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یعنی سچا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اگرچہ لوگ اور بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے رہیں. اس کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ اور الا اللہ. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، اور اس کے بعد الا اللہ سوائے اللہ کے. تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفی، ٹھیک ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں انکار، اور دوسرے ہے اس بات یعنی اقرار. تو ایک ہی کلمے میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے، انکار بھی ہے اور اقرار بھی ہے. انکار کس بات کا ہے؟ ہر طرح کے شرک کا، ہر طرح کے شرک کا انکار کیا جا رہا ہے. نہیں ہے کوئی معبود، ٹھیک ہے. تو اب کوئی آڑا ہو، کھڑا ہو، پڑا ہو، جیسا بھی ہو، ٹھیک ہے، سب کا انکار کر دیا گیا. وہ زندہ ہو، مردہ ہو، ٹھیک ہے، لکڑی ہو، پتھر ہو، اینٹ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، یعنی ایک شارٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں غیر اللہ، غیر اللہ ایکسپٹ اللہ، اللہ کے سوا جو بھی چیز ہو وہ تمام کے تمام اگر کوئی اس کے معبود ہونے کا ذکر کرتا ہے، الہ ہونے کا ذکر کرتا ہے، قابل عبادت ہونے کا ذکر کرتا ہے، تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ. پھر ہم نے کہا یہ اس بات ہے اس کا، اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا یہ اس کا معنی ہے اور یہ اس کا مفہوم ہے. معنی ہم بالکل آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور اس کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ اور دوسرے الا اللہ، یعنی ایک تو انکار کر دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود، اور پھر اس بات سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جو بھی کسی معبود کی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اس کو پسند کرے یا نہ کرے. ایسا بھی ہے نا، بہت سارے ہیں کہ ان کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. شیطان پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے. بہت سارے انسان آپ دیکھیں گے وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پسند نہیں کرتے کہ ان کی عبادت ہو لیکن ہو رہی ہے. بہت سارے اولیاء اللہ جو گزر چکے، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، کہ انہوں نے کبھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان کی عبادت کی جائے، لیکن لوگوں نے بعد میں ان کی عبادت کرنی شروع کی. اس کے علاوہ جو غیر جاندار چیزیں ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی عبادت ہو رہی ہے، وہ غیر جاندار ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جن کو بھی لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سب کا انکار ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں ایک اور سمجھنے کی چیز ہے کہ اس بات، یعنی اب کوئی ایک تو یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ تھے. یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. ان کے بہت سارے اپنے معبود تھے، بہت ساری مورتیاں، بہت سارے بت تھے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا. انبیاء کرام حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، ان کی بھی پورٹریٹ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بنا رکھی تھی. اب اس میں اسی طریقے سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، صرف غیر اللہ کو مانتے ہیں. جیسے آج کل کے جو بت پرست ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ صرف غیر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، اہل کتاب کو، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک انہوں نے کر لیا تھا. کہیں کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور
الوہیت میں شریک کر دیا، کہیں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شریک کیا. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. ایک اس میں کیٹیگری باقی رہ جاتی ہے جو کس کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو کوئی خدا ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، جس کو آپ ناستک کہتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو ہے جو کسی کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ بس دنیا یوں ہی پیدا ہو گئی ہے، یوں ہی چل رہی ہے، اور ہو سکتا ہے یوں ہی ختم بھی ہو جائے یا نہ ہو. بہرحال ان کے نزدیک الہ کا کوئی تصور نہیں ہے، معبود کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اس بات کے ذریعے سے آپ ان کا بھی رد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ یہاں نہیں تھے کہ ان کا انکار ہوتا، یہ یہاں پر ان کا انکار ہو گیا. الا اللہ، ہاں اللہ ہے جو قابل عبادت ہے، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی قابل عبادت نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے. تو یہ اس کا معنی ہے اور مختصر اس کا مفہوم بھی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں. شرطیں، کنڈیشنز، ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے شرط سمجھ لیں. شرط کہتے کس کو ہے؟ کسی چیز کی شرط ایک ایسی بات ہوتی ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کے بغیر وہ جو مشروط ہے، جس کے لیے شرط بیان کی جا رہی ہے، وہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے. شرط وہ چیز ہے کہ اگر شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں پایا جائے گا، وہ اس کا وجود ہی نہیں ہوگا. بہت ساری چیزوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے پاکی شرط ہے نا، نماز کے لیے پاکی شرط ہے. تو ایک آدمی ناپاکی کے حالت میں آ کر کے خوب خشوع خضوع کے ساتھ بالکل سفید کپڑے وپڑے پہن کے عطر لگا کر کے خوب دیر تک 2 رکعت نماز 10 منٹ پڑھے، نماز قبول ہوگی؟ اس کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ شرط اس کی نہیں پائی گئی ہے. دنیا کے معاملوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے لیے کوئی شرط ہوتی ہے، ایک کنڈیشن لگا دی گئی. اگر وہ کنڈیشن آپ فلفل نہیں کرتے ہیں تو اس کے آگے کی کوئی سٹیپ وجود میں نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی کمپیوٹر ہے جس پہ پاسورڈ لگا ہوا ہے، تو پاسورڈ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے شرط ہے. اگر آپ کو انٹر کرنا ہے تو وہ اس کے لیے شرط ہے. اب آپ اس کو اٹھا کے پٹک بھی دیں گے تو بھی لاگ ان نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب پارا ہو جائے، لیکن کام جو ہے وہ ہونے والا نہیں ہے. تو اس کو شرط کہتے ہیں کہ شرط ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو اس کے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان شرطوں کو جاننا کتنا ضروری ہے. گویا کہ اگر آپ نے یہ شرطیں نہیں جانی ہیں اور اس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں تو دن رات لا الہ الا اللہ ہم کہتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلی شرط ہے علم. سب سے پہلی شرط ہے علم، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا. اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا، گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا جس چیز سے ہے وہ اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو، اقرا سے، ٹھیک ہے. حالانکہ سب سے پہلے جو وحی نازل کی گئی ہے اس میں توحید کی بات کی جا سکتی تھی، ہے نا، یعنی براہ راست، حالانکہ وہ ہے توحید ہی کی بات، لیکن براہ راست کہا جا سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کی جا سکتی تھی، اور دیگر بہت ساری باتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھو. اس لیے کہ اسی علم کی بنیاد پر آپ توحید بھی جانیں گے، اسی علم کی بنیاد پر آپ رسالت بھی جانیں گے، اسی علم کی بنیاد پر آپ اچھے اخلاق کو بھی معلوم کریں گے، اسی علم کی بنیاد پر جو برے کام ہے اس کو بھی آپ جانیں گے. گویا کہ پورا کے پورا اسلام علم پر ڈیپینڈنٹ ہے. میں نے اس سے پہلے کہا کہ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ روایتوں پر یعنی سنی سنائی باتوں پر نہیں چلتا. لوگوں کو کچھ اچھا لگ جائے تو اس کی بنیاد پر وہ چیز نہیں کھڑی ہوتی، بلکہ یہ علم کا وہ ذخیرہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے نازل کیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے.
اگر کسی انسان کی وہ کھوج ہوتا یا کسی انسان کی سوچ ہوتی تو انسان کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے نا. وہ جس زمانے میں جی رہا ہے بہت سے بہت تھوڑا اس کے آگے سوچ سکتا ہے اور بس ختم. لیکن دین اسلام یہ چیلنج کرتا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگوں کے لیے اور ان کے آنے والے تمام مسائل کا حل ہے. اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر اسے قائم کیا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی ہوتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا یعنی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں اور جہالت سے دور رہیں. چنانچہ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 19 سورہ محمد آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ صحیح مسلم 26 نمبر کی حدیث ہے. کیا فرمایا؟ من مات، جو شخص مرا، وهو يعلم، اس حال میں کہ وہ جانتا تھا، علم اس کے پاس تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی ضرور وہ جنت میں جائے گا. اب یہ دونوں آیتیں اور حدیثیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے کا علم حاصل کرنا آدمی کو ضروری ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی صرف سنی سنائی طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے. اسے اس کا علم حاصل کرنا ہوگا. کس طریقے سے وہ علم حاصل کرے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے ذریعے سے، اللہ کی پہچان کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کو پڑھنے کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی ربوبیت کے جو دلائل پھیلا رکھے ہیں اس کو سمجھ کر کے اس بات کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. ایک کوئی آدمی ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں عبادت کے لائق ہے. ایک تیسرا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ ایک آپ کا ایک عقیدہ ہے، ایک اس کا عقیدہ ہے، ایک اس کا عقیدہ ہے. تو کون صحیح ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو اپنے عقیدے کو، جو اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کر سکے گا، عقلی اور نقلی دلیل سے ثابت کر سکے گا، اسی کی بات صحیح ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں ہی معبود ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی، یہاں تک کہ معاملہ حکومت وقت تک پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اس کے بعد جو مناظرہ ہوا قرآن کریم نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے نا. تو اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ اللہ کون ہے جس کی تم دعوت دیتے ہو، کیا ہے یہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں اور موت دے دیتا ہوں. چنانچہ اس نے ایک آدمی کے قتل کرنے کا حکم دیا اور ایک آدمی کے چھوڑنے کا حکم دیا. روایتوں میں ہے کہ وہ قیدی تھے. بہرحال اب جو عوام تھی، جو لوگ تھے، ان کے سامنے تو اس نے کیا ظاہر کیا کہ یہ ابراہیم کا جو دعویٰ ہے یہ اس میں کوئی دم نہیں ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا
کہ میرا رب وہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو دے اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ سن کر کافر ہکا بکا رہ گیا، اب اس کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو آپ کو یہ جاننا چاہیے، آپ کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی قابل عبادت ہے۔ یہ علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دلائل ہے، جو براہین ہیں، اس کو جاننا، اس پہ غور و فکر کرنا، اور علم کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے یقین، یعنی اس پر یقین رکھنا اور اس کے بارے میں کوئی بھی شک آدمی کے اندر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 15، الحجرات آیت نمبر 15، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن تو وہی ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر وہ اس میں شک نہ کریں۔ جب ایمان کا دعویٰ کیا تو پھر اس میں وہ شک نہیں کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واننی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک الا دخل الجنہ۔ صحیح مسلم شریف آیت نمبر حدیث نمبر 27، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 27 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس حالت میں ملے گا کہ وہ ان دونوں باتوں میں کوئی شک نہ کرتا ہو، پکا یقین ہو، اس کو پکا یقین ہو، ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے یقین، پکا یقین ہو تو ضرور بضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابھی آگے اور چیز آئے گی جس سے ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو کلمہ ہے اس کو زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے، دل سے ماننا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ جو چیزیں بھی آنے والی ہیں، علم، عمل، یقین، یہ چیزیں آپ دیکھیں، اس سے پہلے یہود و نصارہ کا معاملہ ایسے ہی تھا۔ یہودیوں کا معاملہ کیا تھا کہ ان کے پاس علم بہت تھا، عمل نہیں کرتے تھے۔ نصارہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ عمل کے پیچھے پڑے رہتے تھے، علم کی فکر ان کو نہیں تھی، کہ بس کرنا ہے، جیسے ہمارے پاس بھی ہے نا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، رات بھر کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ عبادت کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ کوئی لٹک گیا اوپر، الٹا لٹک گیا، کیا کر رہا ہے تو؟ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو بغیر علم کے عبادت، کچھ تو بس کر رہے ہیں۔ یہ نصارہ کا معاملہ تھا۔ اب یہ یقین کے خلاف جو معاملہ تھا، منافقین کا معاملہ یہی تھا۔ وہ دیکھیں زبان سے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، منافقین زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز روزہ بھی کرتے تھے، لیکن یقین نہیں تھا، ان کو یقین نہیں تھا اس بات پہ، اور اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جانے والے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی انکار کر دے تو معلوم ہے کہ وہ انکار کرنے والا ہے، کافر ہے، لیکن کوئی اقرار کرے اور پھر حقیقت میں اس کو قبول نہ کرنے والا ہو تو یہ زیادہ مشکل معاملہ ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو چیز بیان فرمائی ہے، تیسری جو شرط ہے وہ ہے اخلاص یعنی پیور کرنا، کوئی بھی ملاوٹ اس کے اندر نہ ہو۔ اسی لیے جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ جو سورہ ہے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ کی توحید اس میں بیان کی گئی ہے، سارے شرک کو چھان کر کے الگ کر دیتی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حنفاء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اور صرف یکسو اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل اسٹریٹ فارورڈ ٹورڈس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ ہو کر کے کوئی اور چیز کسی اور طرف ان کی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی بات کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ اور نفسہ۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورۃ البینہ کی ہے، البینہ آیت نمبر 5، اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 99۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار سعادت مند وہ شخص ہے جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس میں اخلاص ہو۔ اب اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی اور غرض نہ ہو۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ انسان کی نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ کو بہت بڑا فائدہ دے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پہاڑ کے برابر بھی عمل بالکل بے حیثیت ہے، دھوئیں سے زیادہ کوئی حیثیت وہ نہیں رکھتا۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہے، ہے نا، کوئی جنگ وغیرہ ہو رہی تھی، کوئی مسئلہ تھا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا اپنی جان بچانے کے لیے۔ کوئی آدمی ہے کسی دنیاوی فائدے کے لیے لا الہ الا اللہ کہے، ٹھیک ہے، ہاں چلا گیا ہے سعودی کا کام کرنے کے لیے، وہاں دیکھا کہ مسلمانوں کو بہت ساری رعایتیں ملتی ہے تو کہا کہ چلو 2 سال یہاں ہے تو ٹھیک ہے، پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس کی نیت ہے کیا؟ نیت اس کی نہیں ہے، اس لیے وہ دن رات نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، جو چاہے کرے، لا الہ الا اللہ 1,00,000 بار پڑھے، کوئی فائدہ اس کو ہونے والا نہیں ہے۔ تو تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص، بالکل سچے دل کے ساتھ اس کا یہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے صدق، سچائی، جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچے دل کے ساتھ ہے اور جھوٹ اور نفاق اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3، سورہ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے کی بنیاد پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب آزمایا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جو شخص مرا اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سچے دل سے، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 348۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ آدمی اپنی بات میں سچا ہو۔ یہ اخلاص اور سچائی جو ہے یہ قریب قریب کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے 5ویں شرط ہے محبت، آدمی اس کلمے سے محبت کرتا ہو، آدمی اس کلمے سے محبت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165، سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔
بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اپنا معبود سمجھتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی ان کے سب سے زیادہ محبت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث، بڑی پیاری حدیث ہے، دیکھیے، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن کان احب عبدا لا يحبه الا للہ عز وجل، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 21 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 43۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی، یعنی اسے واقعی ایمان کیا چیز ہے اس کا احساس ہوگا جس کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں۔ نمبر 1، جس کو اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، ہر چیز سے زیادہ، ماں باپ سے، اولاد سے، بھائی بہن سے، بیوی سے، مال دولت سے، گھر بار سے، کھیتی باڑی سے، الغرض ہر چیز سے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اب دیکھیے، آخر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو دیگر انبیاء گزرے ہیں، جو ان کے ساتھی گزرے ہیں، آخر یہ کس بنیاد پر بڑے آسانی کے ساتھ اور ہنستے کھیلتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین صفات جس کے اندر ہوگی وہ اصل میں سمجھے گا ایمان کیا چیز ہے۔ نمبر 1، اسے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ نمبر 2، وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، کسی شخص سے اس کی محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا، یعنی ایمان کی ہدایت دی، وہ ایمان لے آیا، تو اب دوبارہ کفر میں لوٹنا اسے ایسا ہی ناپسند ہو جیسے زندہ آگ میں ڈالے جانا ناپسند ہے۔ کوئی آدمی پسند کرے گا؟ اسے دشمنوں نے پکڑ لیا اور چاہ رہے ہیں کہ ہم اب تجھ کو بس اس آگ میں ڈالیں گے، کوئی مدد کرنے کے لیے وہاں نہیں ہے، کسی طرح سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کیا کرے گا آدمی؟ کیا دے دے گا بدلے میں؟ کار تھی ایک، دے گا کہ نہیں دے گا؟ یہ تو مرسیڈیز ہے عالیشان، 2-4 فلیٹ ہے اس کے نام پر، کاغذ لے کے آ گئے، چل سائن کر اس پہ، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہے نا؟ الغرض آدمی ہر چیز دینے کے لیے راضی ہو جائے گا، کس بات پر؟ جان بچے، ہے نا؟ تو وہ آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایسے ہی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دینے کے لیے راضی ہو جائے، جس میں یہ تین چیزیں پائی جائے گی، گویا کہ اس نے حقیقت میں ایمان کی مٹھاس حاصل کر لی، اس کو پتہ چلا کہ واقعی ایمان کیا چیز ہے۔ بہرحال تفصیلات اس میں بہت ساری ہو سکتی ہیں، وقت کا خیال کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چھٹی چیز ہے اطاعت۔ جب آپ نے مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اللہ کی اطاعت کرنی بھی ضروری ہے، ورنہ صرف مان کر کے، زبانی دعویٰ کر کے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیک وقار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، ایک ایسا سہارا ہے کہ جو اب چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ساتویں چیز ہے قبول۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یعنی قول اور فعل اور اس کلمے کے جو بھی تقاضے ہیں، آدمی اس کو قبول کریں کہ ہاں
ہم ایسا کریں گے اور جو چیز سے رکنا ضروری ہے اس سے وہ رک جائے۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ سورہ صافات آیت نمبر 35 اور 36۔ سورہ صافات آیت نمبر 35-36۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ سرکشی کرنا یعنی حد سے آگے بڑھ جانا، ٹھیک ہے، انکار میں زور لگانا۔ اللہ کے تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں، ہے نا۔ دیکھیں شروع میں ہم نے جو بات کہی تھی کہ مشرکین مکہ اسی بات سے انکار کرتے تھے کہ بھئی تمہارے کہنے کے مطابق لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ہم ان سب کو نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور سارے کاموں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کو محبت غیر اللہ سے ہے۔ 5 منٹ قرآن اس سے سنا نہیں جاتا، لیکن قوالی لگائیے کیسے جھومتا ہے پھر۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ اسے اللہ کے کلام سے محبت نہیں ہے۔ ہاں، غیر اللہ کی جہاں پر شان بیان کی جا رہی ہے، غیر اللہ کے گن گائے جا رہے ہیں، وہ اس کو بہت پیارے ہیں۔ اور 8ویں چیز ہے شرک کا انکار کرنا۔ شرک کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ آیت الکرسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ جو شخص طاغوت یعنی شرک کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں جو شروع میں جو ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ جو غیر اللہ کا انکار کرے، اگر وہ غیر اللہ کا انکار نہیں کرتا تو جتنا بھی پھر یعنی توحید کا ذکر کرے اور اللہ کی عبودیت کا ذکر کرے وہ اسے فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حصہ جو غیر اللہ کے لیے اس نے متعین کیا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے متعین کیا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کو جھوٹا پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ملاوٹی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت، اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے کیا؟ ہمارے ایمان لانے کا محتاج ہے؟ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو غیر اللہ کا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے اس نے متعین کیا اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بندہ غیر اللہ کا انکار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 23۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 23 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کا انکار کرے تو اس کا مال اور اس کی جان اسلام کے نزدیک محفوظ ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ کہے گا تو ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان کے احکامات ہیں وہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے، اور اب یہ جو باقی سب شرطیں اگر نہیں پائی گئی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ظاہر پر ہم حکم لگائیں گے۔ لہذا یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہتے پھریں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، یا اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ نہیں، ہاں البتہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ عملی طور سے اس کو انجام دیا جائے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہو، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا لا الہ الا اللہ کہنا بیکار ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ
اس دین اسلام کی بنیاد ہے جس میں اور بھی چیزیں ہیں، ہے نا؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، اخبرنی عن الاسلام یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اور تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، استطاعت ہے تو حج کرو، اور اسی طریقے سے روزہ رکھو۔ تو یہ اس دین اسلام کی بنیاد ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص ان کو نہیں مانتا ہے یا ان پر عمل پیرا نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بعض جو عرب تھے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، بعض ایسے تھے کہ انہوں نے اسلام تو نہیں چھوڑا لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بھئی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم کسی کو زکوٰۃ دینے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور یہ کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر سے لوگوں نے کہا، یعنی دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ ابو بکر آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے جنگ کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اونٹ کی ایک رسی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر وہ انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کو اور اسلام کے اس رکن کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کی بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جن کے نماز کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جو زکوٰۃ کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، جو حج کا مذاق اڑاتے ہیں، جو روزہ رکھنا بس اگر موقع ملا سہولت ہے تو رکھ لیا ورنہ کوئی پرواہ نہیں۔ تو یاد رکھیے ان کا لا الہ الا اللہ انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں، میں پھر سے آپ حضرات سے یہی کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام سیکھنے کی چیز ہے، دین اسلام سیکھنے کی چیز ہے، علم حاصل کرنے کی چیز ہے، عقیدہ معلوم کرنے کی چیز ہے، ورنہ بس روایتی طور سے ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں، یہ کبھی بھی کافی نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو بر صغیر میں دین اسلام ہے، یہ یعنی اس کی جڑیں اس وقت، ورنہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں الحمدللہ کتاب و سنت کی جو تعلیمات علماء نے عام کی تھی تو عرب سے لوگ یہاں پر پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، قال اللہ اور قال رسول کو، اللہ کی کتاب، تفسیر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ بس وہی لوگ ہری پیلی کتاب لے کر کے گھوم رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کا اول و آخر بس یہی ہے، جبکہ اس کا دین سے دور دور تک کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہم قرآن و حدیث کو سیکھیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں اور باقاعدہ علم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، کتابوں کو پڑھیے اور اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کیجیے، علماء سے رہنمائی حاصل کیجیے، تبھی ہم واقعی دین اسلام کیا ہے اس کو سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو دین اسلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو دین کے تقاضے ہیں اسے پورا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔